اللہ فرمائے گا فرشتوں قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے حضور فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے دور سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو جمیع انبیاء کی امتیں آئیں گی، کل کائنات کے انسان جمع ہوں گے، اور ان میں سے آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ میرے حضور فرماتے ہیں میرے جو امتی ہوں گے ان کے 7 اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ عرض کی گئی بندہ نواز وہ کون سے 7 اعضاء ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ، ان کے گھٹنے اور ان کے دونوں پائیں، یہ ٹوٹل 7 ہڈیاں بنتی ہیں۔ فرمایا یہ 7 ہڈیاں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتی ہوں گی۔ یا رسول اللہ یہ کیسے 7 ہڈیاں چمکتی ہوں گی؟ تو حضور فرماتے ہیں جب بندہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو یہ 7 ہڈیاں سجدے میں زمین پہ لگتی ہیں، اللہ کو یہ ہڈیاں اتنی پسند ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمکا کے کھڑا کر دے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا دوسرا عمل اگر اللہ نے ایمان کی دولت دے دی ہے، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کر دیا ہے، اس کائنات میں اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کہ بندہ مسلمان ہو اور پھر حضور کا غلام ہو، حضور کا امتی ہو۔ تو پھر اس بندے کا مزاج زندگی کیا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بے نمازی کو سب سے ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ اللہ اس کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنائے گا، اور اس جوتے کی تپش اتنی ہوگی اس کا دماغ بھیجا پگھلے گا اور پگھل کے کانوں اور نتنوں کی راہوں سے باہر نکلنے لگے گا۔ یہ اس شخص کا عمل ہوگا جس نے کبھی نماز ادا نہ کی ہوگی۔ اور بھائی اس کیفیت کو سمجھو تو صحیح، اس انداز کو سمجھو تو صحیح کہ یہ کہاں تک کی بات ہے جو حضور نے کی ہے۔ تو ایمان والے کی صفت یہ ہے وہ کبھی بھی اللہ سے منہ نہیں موڑتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اور اس بات کو پلے باندھ لیجیے گا جو پنجگانہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اسے در بدر جا کے دستکیں نہیں دینی پڑتی، اسے در بدر جا کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑتے، میرا رب اسے کسی چیز کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ خاشعون ان لوگوں کی صفت بھی کیا ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے آتے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو انہیں یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، انہیں پتا ہوگا یا تو یہ مقام حاصل ہوگا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، یا یہ مقام نہیں تو پھر یہ ضرور ہوگا کہ میں جس بارگاہ میں کھڑا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔